بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی، میں ہوں شعیب خان، المنان روزگار آفس راولپنڈی سے ایک دفعہ پھر آپ کو ویکنسیوں کے بارے میں بتانے کے لیے میری ویڈیو المنان روزگار کی طرف سے صرف اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو ویکنسیاں میرے پاس آتی ہیں وہ آپ کو بتاؤں، تاکہ آپ جو ہے وہ اس پہ اگر آپ کرنے کے لیے رضامند ہے تو میرے پاس آ سکتے ہیں۔ تو جی میرے پاس جو ابھی میں ویکنسیاں بتانے لگا ہوں غور سے سنا کریں، اور اس کے بعد میں نے آپ کو چند ہدایت بھی دینی ہے۔ پہلی یہ ہے کہ اسلام آباد میں ایک بریگیڈیئر صاحب ہیں، ریٹائر بریگیڈیئر صاحب ہیں، ان کے گھر ایک پاکستانی کوک چاہیے، کھانا پینا رہائش مفت ہے، ٹھیک ہے، اور وہاں پہ اسپیشل تجربہ کار والا کوک چاہیے، پنجابی ہو، کشمیری ہو، منصرے کا ہو، یہ ان کی اپنا ریکوائرمنٹ ہے۔ اور اس کی عمر جو ہے 25-26 سال سے لے کر 30 سال تک، 25-26 سال سے لے کر 30 سال تک ہو، صحیح پروفیشنل ہو، جس جو پاکستانی تمام کھانے بناتا ہو، سبزی، دال، چاول، بریانی، مٹن کڑھائی، قورمہ، لیکن اس نے پہلے کسی راولپنڈی اور اسلام آباد کے کسی اچھے گھر میں کام کیا، ہوٹلوں والے کوک نہیں چاہیے جی، صرف جو ہے راولپنڈی اور اسلام آباد کے کسی اچھے گھر میں کوکنگ کی ہو، ہم تصدیق بھی کر لیں گے فون کر کے، تو لہٰذا پروفیشنل کوک چاہیے جو روٹی بھی بنا سکے، جو سلاد کٹنگ بھی بڑا اچھا طرح جانتا ہو، جس نے بڑے گھروں میں کام کیا ہو۔ ریٹائر بریگیڈیئر صاحب ہیں، VIP شخصیت ہیں، اور ان کے گھروں میں بندہ ایک ہمیں کوک اسپیشل چاہیے جی، اچھی تنخواہ ہے، کھانا پینا رہائش ملے گا، اچھی تنخواہ ہے، تنخواہ جو ہے اس کی سوچ سے بھی اچھی ہوگی، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جی ایک راولپنڈی میں مرپلا والا ریسٹورنٹ ہے، وہاں پہ جی دیگ بنانے والا ایک دو کیٹرنگ کوک جسے کہتے ہیں، کیٹرنگ کوک وہ بھی چاہیے، وہاں بھی کھانا پینا رہائش ہے، مہینے میں چھٹیاں بھی ہیں، وہاں بھی مہینے میں 4 چھٹیاں، لیکن وہاں پہ 8 گھنٹے ڈیوٹی ہے، 2 کیٹرنگ کوک چاہیے، اگر وہ بھی کوئی ہے تو میرے سے رابطہ کر سکتا ہے۔ اسی طرح جی راولپنڈی میں ایک بہت بڑا ریسٹورنٹ ہے، ڈبل سٹوری ریسٹورنٹ ہے، وہاں پہ تجربہ کار ویٹر چاہیے، تجربہ کار جس نے پہلے کسی اچھے بڑے ریسٹورنٹ میں کام کیا ہو وہ بھی چاہیے، اور اس کے علاوہ ڈش واشر جو برتن دھونے والے ہیں وہ بھی چاہیے ہمیں۔ اسی طرح میرے پاس اسلام آباد کے ہاسٹلز ہیں، مختلف ہاسٹل ہیں، اچھے ہاسٹل ہیں، VIP ہاسٹل ہیں، اچھے مالکان ہیں، ملازمین کا خیال رکھنے والے ہیں، وہاں ان کو کوک چاہیے، 5-6 ہو جائیں، 7 ہو جائیں، وہ کوک چاہیے، کھانا پینا رہائش ان کو وہاں پہ ملے گا۔ اسی طرح جی کچن ہیلپر بھی چاہیے ہاسٹلوں میں، جو کچن کا کام سنبھال سکیں، مثال کے طور پر آٹا بنا لیں، آٹا گھون لیں، آٹا گھون لیں، پیڑا بنا لیں، برتن صاف کر لیں، کچن صاف کر لیں، اس وقت ہم کچن آگے کھانا ڈلیور کر دیں کمروں میں، ہاسٹلوں میں، وہ بھی بندے چاہیے۔ اسی طرح میرے پاس جو ہے جی ایک اسلام آباد میں لیفٹیننٹ جنرل صاحب ہیں، ریٹائر لیفٹیننٹ جنرل صاحب ہیں، اور بڑے مہذب اور بڑے اچھے بندے ہیں، باہر ملازم کو بیٹا سمجھ کے رکھتے ہیں، وہاں پہ ان کو جی ایک کچن ہیلپر چاہیے جو روٹی بنا لے اور آٹا گھون لے، پیڑے بنا لے اور چائے بنا لے، برتن صاف کر دے اور ان کا خیال رکھے، جو اسے وہ ہے ریٹائر۔ اسی طرح میرے پاس باڈی گارڈز کی نوکریاں ہیں جی، باڈی گارڈ جن کا قد 6 فٹ 2 انچ ہو، 3 انچ ہو، اچھی جو ہے چسٹ ہو، اس کی چھاتی ہو، یعنی کہ 6 فٹ قد اونچا ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے قد اونچا ہونے کا مطلب بالکل یہ نہیں ہوتا کہ جو قد ہے کہ جا کو اونچا اور چھاتی بالکل کمزور سی ہے، وہ باڈی گارڈ نہیں چاہیے۔ باڈی گارڈ ہمیں وہ چاہیے جو راولپنڈی اور اپنا اسلام آباد میں VIP ہی نہیں، VVIP شخصیات کے ساتھ پروٹوکول ڈیوٹی کر سکیں، یعنی کہ جہاں پہ VIP شخصیت موو کرے گی، جہاں جائے گی، وہاں جہاں سے آئے گی، جہاں پہ بیٹھے گی، جہاں پہ کھڑے ہوگی، تو آپ کو ان کی حفاظت کے لیے یعنی کہ پروٹوکول باڈی گارڈ بندے چاہیے، وہ ہمیں فوری طور پہ چاہیے، اگر ہیں تو بالکل میرے سے رابطہ کریں جی، وہ ہمیں بالکل چاہیے۔ اسی طرح میرے پاس اسلام آباد کی بڑی بڑی اچھی ہاؤسنگ سوسائٹیاں ہیں جہاں پہ VIP شخصیات، بیوروکریسی اور منسٹر وغیرہ رہتے ہیں، بڑے بہت اچھی شخصیات ہیں، بڑے بیوروکریٹ رہتے ہیں، ریٹائر عسکری پرسن بھی رہتے ہیں، وہاں پہ مجھے جو ہے اچھے گارڈز چاہیے، اچھے اسپیشلی گارڈز چاہیے، کھانا پینا رہائش، اچھی جگہ ڈیوٹی ہے، بڑی آسان ڈیوٹی ہے، وہاں کے لوگ آپ کی خاطر مدارت بھی کرنے والے ہیں اور آپ کی دیکھ بھال بھی کرنے والے ہیں، وہاں کے مجھے للو ملو گارڈ نہیں چاہیے، یعنی کہ للو ملو گارڈ سمجھتے ہیں نا، تو وہ مجھے گارڈ نہیں چاہیے، وہ تھکی کمپنیاں ہوتی ہیں، سکورٹی کمپنیاں، وہ ان کو چاہیے ہوتے ہیں، وہ بے شک
وہ رکھیں، لیکن میرے پاس اچھی جگہ جہاں پہ کھانا پینا رہائش جہاں پہ ہو، میں اچھی کمپنیوں کو بندے دیتا ہوں، اچھے کلائنٹس کو بندے دیتا ہوں اور اچھا بندہ دیتا ہوں. نہ گندے کلائنٹس کو میں بندہ دیتا ہوں، نہ میں گندہ کلائنٹ جہاں پہ اپنے آفس میں اپنا گندہ ملازم کوئی اپنے آفس میں جس کو آلسی ہو، سست ہو، کام چور ہو، نخرے باز ہو، نک چڑھا ہو، ناپرست ہو، وہ اس کو میں کبھی نوکری نہیں دیتا. میرے پاس ہوتی بھی ہے، میں نہیں دیتا. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، راولپنڈی اسلام آباد میں دعویٰ کر کے چیلنج کر کے کہتا ہوں میرے پاس ہر وقت جو ہے 70-80 100 ویکینسی ہر قسم کی ہوتی ہے، لیکن میں بندہ دیکھ کے لگاتا ہوں. مجھے پیسے کی لالچ، فیس کی لالچ نہیں ہوتی، لیکن مجھے کلائنٹ کی عزت جہاں پہ عزت پیاری ہوتی ہے وہاں آپ کی عزت نفس کا بھی مجھے خیال رکھنا پڑتا ہے کہ کوئی مالک، کوئی ملازم مالکن جو ہے آپ کو گالی نہ نکالے، مارے نہ، پیٹ نہ کرے اور دتکارے نہ. بالکل اپنے ایک دیکھیں جہاں پہ آپ نے ملازمت کرنی ہوتی ہے وہاں پہ آپ نے کام کرنے، آپ نے ان کی رسپیکٹ کرنی ہوتی ہے. وہ بھی لوگ پھر آپ کو رسپیکٹ دیتے ہیں. وفاداری، اور یہ وفاداری پہلا اول جو ہے نا یہ ترجیحات ہوتی ہے. میرے پاس 17 سال سے لے کر 50 سال، 55 سال، 60 سال تک بندوں کے لیے ہر وقت ڈیوٹیاں ہوتی ہیں. چاہے آپ کو کوئی کام نہ آتا ہو، چاہے آپ نہ تجربہ کار ہوں، بے روزگار ہوں، ان پڑھ ہوں، مجھے نہیں پتہ، آپ کو جو بھی ہیں، آپ نے کبھی کام نہیں کیا، پاکستان کے کسی بھی صوبے میں، گاؤں میں، چک میں، موزے میں، تحصیل میں رہتے ہیں، میرے پاس آئیں. میرا دفتر ٹائم، آفس ٹائم بالکل محدود ہے جی. اس ٹائم میں جو پہنچ گیا تو وہ سمجھ لیں کہ کام پہ لگ گیا. میں واپس کسی کو نہیں جانے دیتا، بس شرط ہے کہ میرے کہنے پہ وہ کام کرے. انشاءاللہ 3 ٹائم کھانا بھی ملے گا، رہائش بھی ملے گی، وقت پہ تنخواہ بھی ملے گی، عزت بھی ہوگی، رسپیکٹ بھی ہوگی. یہی چیز انسان کو چاہیے ہوتی ہے. اور آج کل آپ کو پتہ ہے مہنگائی بڑی ہے. ایک صرف چائے کپ پی لیں اور ایک جو آپ پراٹھا کھا لیں تو 150-200 روپیہ لگ جاتا ہے. تو جہاں آپ کو 3 ٹائم کھانا پینا رہائش ملے تو سمجھ لیں کہ 10-12 ہزار کا بندہ وہ اپنی پاکٹ سے آپ کو کھانا کھلا رہا ہے، 3 ٹائم کا یہ دے رہا ہے. تو یہ بھی چیز دیکھیں. آپ صرف تنخواہیں نہیں دیکھتے، آپ صرف تنخواہیں دیکھتے ہیں اور باقی سہولیات مانگتے ہیں، تو یہ بھی چیز دیکھیں، بڑی چیز ہوتی ہے. اسی طرح جی میرے پاس صبح 10 بجے میرا آفس اوپن ہوتا ہے. صبح 10 بجے میرا آفس اوپن ہوتا ہے. 3 بجے میں آفس کلوز کر دیتا ہوں، بند کر دیتا ہوں. میرا ایک ہی نمبر ہے، زوم کے نمبر پہ میرا واٹس ایپ بھی بنا ہوا ہے اور کال بھی میں اٹینڈ کرتا ہوں. لیکن نہ میں واٹس ایپ کسی کا سین کرتا ہوں، نہ میں واٹس ایپ کی کسی وائس میسیج کا جواب دیتا ہوں، نہ میں واٹس ایپ کے کسی SMS کا جواب دیتا ہوں، بلکہ بلاک لسٹ میں ڈال دیتا ہوں. پہلی بات. دوسری بات، جو بھی مجھے کال کرے، ڈائریکٹ کال کرے، مختصر گفتگو کرے اور آ جائے. باقی کوئی بندے ہوتے ہیں لمبی بحث لے کے چلے جاتے ہیں جی کہ میں کوک ہوں جی، ٹھیک، میں کہتا ہوں جی آ جاؤ لگا دوں گا پاکستان. تو وہ کہتا ہے جی کتنے تنخواہ ہے، میں انہیں بتاتا ہوں بھائی اپنا پہلے بتاؤ کہ تم کتنے پانی میں ہو کوک ہو. پھر پوچھتا ہے جی کتنے گھر کے فرد ہے. پھر یہ چیزیں فضول ہوتی ہیں. جس نے کوکنگ کرنی ہے اس نے کوکنگ کرنی ہے. جس نے کہنا ہے کہ جی میں کوک ہوں، میں نے کہوں آج ہم نوکری ہے، اچھی تنخواہ مل جائے گی، اتنی مل جائے گی. وہ کہتا ہے جی ٹھیک ہے میں آ رہا ہوں، ٹھیک ہے جی، یا میں کل آ جاؤں گا. تو وہ تو مل جاتی ہے. اب کہ میں آج ویڈیو اپلوڈ کر رہا ہوں، آپ مجھے 10 دن بعد کال کریں کہ شعیب بھائی وہ آپ نے ویڈیو میں ایک بات کی تھی، وہ فلانی ویکنسی. بھائی میرے کوئی آپ کا انتظار نہیں کرتا، نہ میں انتظار کرتا ہوں. جن کو ملازمین چاہیے ہوتے ہیں وہ کہیں سے بھی لے سکتے ہیں، وہ اخبار اپنے طور پہ اخبار میں دے سکتے ہیں، وہ دوسرے روزگار آفس سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں. تو اس لیے جیسے ہی میری اب ویڈیو اپلوڈ ہو تو آپ فوری طور پر میرے پاس آ جائے. صبح 10 بجے میرا آفس کھلتا ہے، فون کھل جاتا ہے، اوپن ہو جاتا ہے. میں کال خود اٹینڈ کرتا ہوں، کوئی دوسرا اٹینڈ نہیں کرتا. 3 بجے میرا آفس کلوز ہو جاتا ہے. موبائل 0312 50 54 021 والا آٹومیٹکلی میں سائلنٹ پہ لگا دیتا ہوں اور میں جو ہے 3 بجے میں بالکل اس کو نہیں دیکھتا دوسرے دن صبح تک. یعنی کہ دن کو 3 بجے جب میرا آفس کلوز ہوتا ہے میں 0312 والا نمبر سائلنٹ پہ لگا دیتا ہوں. میں چاہے مجھے 1000 بندہ ایک دفعہ کال کر لے، میں اس کی کال اٹینڈ نہیں کرتا. میں اس کو کسی قسم کا جواب نہیں دیتا کہ میرا یہ ٹائم ہے، یہ ٹائم ہے. البتہ جب رات کو میں اچانک جب رات کو میں دیکھتا ہوں کہ میرا سونے کا ٹائم ہے یا میں موبائل آف کرنے کا ٹائم ہے یا جو بھی ہے، تو میں جتنی بھی کالیں میرے پاس آئی ہوتی ہیں سائلنٹ پہ کے بعد مس کال جس کو میں شمار ہوتی ہیں ان کو میں میسج کر دیتا ہوں. المنان روزگار آفس، نیچے میرا ایڈریس ہوتا ہے، فون نمبر ہوتا ہے اور آفس ٹائم لکھا ہوتا ہے. لہذا ٹائم کی پابندی کریں. جو بندہ ٹائم کی پابندی نہیں کر سکتا وہ کسی اور روزگار آفس سے رابطہ کرے. میرے پاس اس کے لیے جگہ نہیں ہے. جو بندہ چوری، جھوٹ، بےایمانی اور کام چھوڑ کر اچانک بھاگنے والا ہے تو وہ بھی میرے پاس نہ آئے. مجھے ایسے بندوں کی، ایسے ملازمین کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی. لوگ آپ کو منت اللہ کر کے، آپ کو ڈرامہ بازی کر کے، آپ کو سہانے خبریں، سہانے خواب دکھا کے، سنہرے خواب
بتا کے روزگار کے لیے بلاتے ہیں، لیکن میرے میں وہ کوالٹی نہیں ہے، کیونکہ میں راولپنڈی کا جان پالوں 25-26 سال ہو گیا، میں صحافی ہوں، الحمدللہ میں جرنلسٹ ہوں، کرائم انویسٹیگیشن رپورٹر رہ چکا ہوں، ابھی بھی صحافت کرتا ہوں۔ اس کے علاوہ میں 10 سال سے روزگار آفس چلا رہا ہوں۔ میرے پاس ہر بندہ آئے میں اس کو 10 منٹ میں نوکری دے دیتا ہوں۔ شناختی کارڈ لازمی ہوتی ہے، مجھے کوئی ڈاکومنٹس نہیں چاہیے ہوتے جی، میں کسی ڈاکومنٹس پہ بلیو نہیں کرتا، میں نہ مجھے سنتے ہیں مارکیٹیں تو یہ ڈپلومے یہ مجھے نہیں چاہیے ہوتے، مجھے سمپل اور سمپل شناختی کارڈ اصل چاہیے ہوتا ہے۔ اصل شناختی کارڈ لائیں تاکہ آپ کی تصدیق ہو سکے، آپ کون ہیں، کیا ہیں، کہاں پہ رہنے والے ہیں، وہ لے آئیں، اور انشاءاللہ میں آپ کو فوری طور پر نوکری دوں گا۔ چاہے اب میں نے پٹھانوں کے لیے بھی بند کر دی تھی نوکری، پٹھانوں کے لیے دوبارہ شروع کی ہوئی ہے، پٹھان بھی آئیں میرے پاس، کوئی بھی ہے جی، جہاں سے مرضی آئیں، 500 صوبوں سے آئیں، کھانا پینا رہائش والی ملازمتیں آپ کو ملیں گی، آپ کو 10 منٹ میں ملازمت پر لگاؤں گا۔ اگر آپ ڈرائیور ہیں اور کہیں جی کہ جی میں نے جی کوک کی نوکری کرنی ہے، تو یہ تو پھر آپ نے جھوٹ بولے نا، ڈرائیور اور کوک کی نوکری کیسے کر سکتا ہے؟ اگر گارڈ ہے تو پھر ڈرائیوری کیسے کر سکتا ہے؟ یہ میں نہیں مانتا، نہ ہی میرے اس جو ہے نا اس صفحے میں یہ بات شامل ہے۔ میرے پاس کوئی لوگ آتے ہیں، فون کرتے ہیں، جی ہاں جی آپ کے پاس کون کون سی نوکری ہیں، میں کبھی کسی نہیں بتاتا، میں کہتا ہوں دفتر آ جاؤ بھائی، ادھر آ کے پوچھو مجھ سے، چاہے وہ کوئی کہتا ہے جی میں چکوال سے ہوں، کوئی کہتا ہے جی میں کشمیر سے ہوں، کوئی کہتا ہے جی اٹک سے ہوں، بھائی میرے آپ شمالی وزیرستان سے ہوں، آپ امریکہ میں بیٹھے ہوں، مجھے کوئی ضرورت نہیں، میرے دفتر آئیں گے بسم اللہ، اسی وقت 10 منٹ میں آپ کو فارمیلٹی مکمل کر کے فیس لے کر لیٹر پیڈ پہ لکھ کے دیتا ہوں، یہ ڈیوٹی، اتنے ٹائم کھانا پینا رہائش اور اتنی تنخواہ۔ کوئی پاکستان میں آپ کو ایسا روزگار آفس، دعوے سے چیلنج سے کہتا ہوں، کوئی ایسا آفس روزگار آفس آپ کو آج تک نہیں ملے گا جو اپنے ہاتھ سے لیٹر پیڈ پہ لکھ کے دے۔ میں باقاعدہ اپنے لیٹر ہیڈ پہ لکھ کے دیتا ہوں، جس میں نام، ایڈریس، ولدیت، فون نمبر، شناختی کارڈ نمبر، تنخواہ، یہ میں لکھ کے دیتا ہوں، نیچے میں اپنا سائن کرتا ہوں، تاریخ دیتا ہوں، لکھتا ہوں، یہ میری چیزیں ہوتی ہیں، یہ میرے سلسلہ ہوتا ہے۔ تو صبح 10 سے 3 بجے تک جو مجھے کال کرے جی سب بسم اللہ، اس کے بعد پھر جو کرے گا وہ اس کے بعد پھر دوسرے دن اس کو مجھے کالس کر سکتا ہے۔ تو جی میرے پاس کوئی بھی آ سکتا ہے، جن کے پاس اسمارٹ فون ہے، ٹچ موبائل ہیں، اور بعض لوگ پاکستان میں ایسے میں ہر ویڈیو میں بتاتا ہوں جن کے پاس ٹچ موبائل نہیں ہے، جن کے پاس بٹنوں والے موبائل ہیں، جن کا، اور ان میں سے اکثر ایسے ہیں جن کے پاس بٹنوں والے بھی نہیں ہیں، تو ایسے بے روزگار ہیں جو روزگار کی تلاش میں آپ کے گاؤں، صوبے میں، دیہاتوں میں ہیں، تو پلیز انہیں ایڈریس دیں، المنان روزگار آفس، موتی محل چوک، موتی پلازا، المنان روزگار آفس، موتی محل چوک، موتی پلازا، مری روڈ راولپنڈی، مری روڈ راولپنڈی، نزدیک لیاقت باغ میٹرو اسٹیشن، نزدیک لیاقت باغ میٹرو اسٹیشن، جہاں پہ بے نظیر محترمہ شہید ہوئی تھی، لیاقت باغ میٹرو اسٹیشن کے ساتھ ہے موتی محل چوک، موتی پلازا۔ صبح 10 بجے آئیں، 3 بجے تک آفس میں کلوز کر دیتا ہوں، 10 منٹ میں نوکری دیتا ہوں۔ 0312 50 54 021 میرا نمبر ہے جی، واٹس ایپ سے پریز کریں، واٹس ایپ آپ کر کے ضائع کرتے ہیں، سین کر کے ضائع کرتے ہیں، سند بھیج کے ضائع کرتے ہیں، ڈاکومنٹس بھیج کے اپنے آپ کو ضائع کرتے ہیں۔ میں نہ واٹس ایپ سین کرتا ہوں، نہ آپ کی وائس میسیج سنتا ہوں، نہ ہی میں جو ہے SMS کا جواب دیتا ہوں، نہ چاہے میرے 0312 عام نمبر پہ آپ مجھے SMS کر کے دیں، لیکن میں کبھی کسی کو جواب نہیں دیتا، میں سیدھا ڈائریکٹ کال لیتا ہوں، کال آپ کی آتی ہے میں ڈائریکٹ اٹھاتا ہوں، صبح 10 سے 3، اس کے بعد میرا رابطہ آپ کا رابطہ منتقل۔ تو یہ بات ہے جی، یہ چیز ہے، انشاءاللہ جہاں بھی آئیں، جب بھی آئیں، میں آپ سر آنکھوں پر، لیکن میرے پاس جو آج ویکنسی ہو سکتا ہے کل نہ ہو، پرسوں نہ ہو، میرے پاس روز ویکنسیاں آتی ہیں، وہ روز آتی ہیں، تو انشاءاللہ جی میں ہر چیز کا تحفظ کرتا ہوں، سب کا تحفظ کرتا ہوں، شرائط پہ نوکری دیتا ہوں، اور میرے پاس جب آئیں گے انشاءاللہ ملے گی۔ اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔